سورہ انعام کا 15واں رکوع ہم پڑھ رہے تھے، اس کی آیت 128 128 انشاءاللہ تعالی انعام آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 128 ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ
ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دربار میں حاضر کر دے گا، جزا و سزا کا فیصلہ سنانے کے لیے حساب ہوگا نا، یوم محشر۔ پھر جنات سے مخاطب ہو کر اللہ نے جنات سے کہا کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر دیا ہے، جنات اور شیطان ہی تو حملہ کرتے ہیں نا۔ حتیٰ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنات کے ساتھی بھی بنے ہوئے تھے، ساتھی یعنی ان کے کہنے میں آ جاتے تھے اور انہی کی بات مانتے تھے۔ تو وہ ایسے موقع پر کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے تو بے شک گمراہ کیا ہے، لیکن ہم نے ایک دوسرے سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ یعنی انسانوں نے جنات سے فائدہ اٹھایا، جنات نے انسانوں سے۔ کہا کہ اب جو ہے وہ مدت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہوا ہے نا ہر ایک کا، تو اجلت لنا پوری ہو گئی ہے نا جی، وہ وقت آ گیا ہے۔ یعنی جیسے اب انہیں یہ احساس ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قال النار مثواکم، مثوا ماوا ٹھکانے کے معنوں میں آتا ہے، اور کہا تمہیں یہاں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے ہوگا، خالدین فیہا۔ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا وَيَوْمَ، جس دن، یہ یوم ظاہر ہے روز قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ یحشرہم، یا مضارع کی علامت ہے، حشر اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں عربی میں، میدان محشر، یوم محشر سب اسی سے بنا ہے، جمع کرے گا۔ جمیع اردو کے لفظ ہے، جماعت، جمعیت، سب کو سارے کے سارے یعنی جب نفخہ اول پھونکا جائے گا تو ظاہر ہے اس وقت بھی کچھ لوگ زندہ ہوں گے زمین پر، اور بہت سے جو ہے مدفون ہوں گے قبروں میں، سب کو ہی اللہ تعالیٰ یحشرہم حاضر کر دے گا۔ اور بہت سی آیات میں ہے نا قبروں سے نکال کے، یہی تو ہے بعث بعد الموت، حساب تو انہوں نے بھی دینا ہے، تو جو زندہ ہیں وہ بھی مر جائیں گے، ان کو بھی سب۔ یہ سمندر کا حصہ وہ بھی زمین بن گئی۔ ہاں یہ بھی ویسے آتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آخری آیتوں میں ہے نا، زمین ہموار کر دی جائے گی، اور یہ ہے اللہ عالم۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے یہ کرۂ ارض کو ہی میدان محشر بنا دیا جائے گا، یہی ہو جائے گا میدان محشر، اکٹھا کرنے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ہلکی سی جھلک جو ہے وہ 9 ذی الحج کو اسی کی دکھائی جاتی ہے۔ 9 ذی الحج دور دور تک سر نظر آئیں گے۔ پہلے تو وہ 35-40 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اب گریجولی کم ہو گیا، بہت لوگ ہوتے تھے، اور وہ دن ایسا ہے کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، وقوف عرفات، کیونکہ وہ سب سے اہم رکن ہے نا حج کا، مطلب طواف، سعی، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حج کی بات کر رہا ہوں، حج میں وقوف عرفات لازم ہے۔ وقوف عرفات جو ہے یعنی وہ ظہر سے تھوڑا پہلے اور پھر وہ مغرب تک وہاں سٹے کرنا ہوتا ہے، یہ ہے اس میدان میں۔ تو وہ بھی ایک جھلک ہے کہ یہی حال ہوگا، سارے اکٹھے ہوں گے، ساری خلقت، یہ ہے یحشرہم جمیعا، سب کو جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو اب اللہ تعالیٰ جنات کو مخاطب کر کہہ رہے ہیں یا معاشر الجنی قد استکثرتم من الانس، یا حرف ندا ہے نا،
جیسے یا ایھا الذین، یا نبی، تو یا معشر، معشر گروہ کو کہتے ہیں نا، یا معشر الجنی، اے گروہ جن، جنات کے گروہ، قد استکثرتم، قد بے شک، استکثرتم کثرت سے ہے لفظ، یہ زیادہ کے معنوں میں، تم نے، معنی یہ تم نے کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ کثیر تعداد کس میں سے؟ من الانس، انسانوں میں سے، تو انسانوں پر ہی تو شیطان اور جنات حملہ آور ہوتا ہے ان کو بہکانے کے لیے۔ تو فرمایا بڑی تعداد میں تم نے گمراہ کیے ہیں انسانوں میں سے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب جواب، وہ جو انسان بھی تو ان کے ساتھی بنے ہوئے تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، وقال، اور کہیں گے، اولیاؤہم، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست، حامی، حامی ان کے، کن کے حامی؟ ہم ضمیر یہ الجنہ کی طرف ہے، جنات کے حامی، جنات کے حامی انسانوں میں سے بھی تو ہیں نا، شیطانوں کے، من الانسی، انسانوں میں سے، وہ کہیں گے انسانوں میں جو شیطانوں کے ساتھی، حامی، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا، اے ہمارے رب، استمتع، تمتع کیا ہے، تمتع فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، اسی لیے حج کی بھی 3 قسمیں ہیں، تو جو یہاں سے یا ادھر بر صغیر سے جاتے ہیں حج تمتع ہی کہتے ہیں۔ وہ فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ آپ احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، اسے کہتے حج قران، حج تمتع قسمیں ہیں نا، حج تمتع، تمتع بھی اسی ہے، ویسے تو متع بھی اسی سے، مال و متع نہیں کہتے، ہاں وہ بھی تو فائدہ ہی ہوتا ہے انسان کے لیے سب، وہ بھی فائدہ ہی اٹھایا جاتا ہے موقع سے، مائٹ بھی، ہاں ہو سکتا ہے، میم تا این متا، بات تو ٹھیک ہے، اسی سے آتا ہے، ہاں اسی سے آتا ہے، روٹ ورڈ یہی، ہاں روٹ ورڈ یہی بنتا ہے، ہاں وہ بھی، ہاں ہاں ہاں، وہ معاذ اللہ وہ باقاعدہ آرگنائزیشن ہے، میں تو حیران رہ گیا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ان کی ایسوسیشن وہ ہے، وہاں آپ رجسٹریشن کرائیں، دے ول گیو یو دا اپرچونٹی، آپ کو خود ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر جیسے ادھر نکاح نہیں لوگوں نے کھولے ہوئے، نکاح کرا لیں، ہاں شادیاں کرا لیں، ہاں رشتے کرا لیں، کھولی ہوئے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، میرج بیورو، ہاں، اسی طرح وہاں پر نکاح ہی ہے، اچھا ساری شرائط نکاح کی ہیں، اچھا صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں ٹائم کی لمٹ ہے، اچھا، لیکن سر اس میں ایک مہر وغیرہ ہے اس میں؟ سب کچھ ہے سر، وہ تو ٹھیک ہے، اولاد بھی جو ہے اس کی، اولاد کا کیا سر ہوگا؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ وہ ہے کیا، وہ صرف فرق جو ہے وہ صرف ٹائم کا فرق ہے بس، کہ وہ ایک محدود ایک پیریڈ کے لیے، نہیں سر یہ ٹھیک ہے بالکل، بس اور بات درست ہے، اب 6 مہینے مل کے رہتے ہیں، لیٹس سپوز 6 مہینے 4 مہینے جو بھی، تو اولاد اگر کوئی ہوتی ہے تو اس کا کیا؟ اس کا اولاد اسی کے نام پہ ہوگی، اس کی اولاد وہ تو چھوڑ کے چلا جائے گا سر، یورپ سے بندہ آیا ہے، ایران میں آتا ہے، چھوڑ کے نکاح میں بھی جا سکتا ہے، چھوڑ کے الگ نہیں ہے اس میں، نکاح میں چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد اس کی ہے، انہیریٹنس میں کچھ فرق ہے اس میں، اس میں اس طرح ہوتے ہیں نا جی، اور پھر اگلی بات کہ وہ کس کے بچے ہوئیں گے، یہ میرا خیال ہے وہ اس کا پورا حساب رکھتے ہیں، ہاں رکھتے ہیں، حساب میں، ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی لابلد بچے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی کہ کوئی مطلب کہ خرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، نہیں، نکاح میں جو اگر حملہ ہو گئی ہے اور طلاق دے دی اس میں، تو اس کا بچہ اس کا ہے، نون ہے، پبلکلی اناؤنسڈ ہے، یہ چھپ کے بھی نہیں ہوتا، یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو انسٹیٹیوشن وہاں ہے، اس کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے، مثلاً خاتون ایک نکاح کرتے ہیں، ہم نے اس میں نہیں بلیو کرتے،
ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ ہم یا شریعت کے خلاف اگر کوئی غلط ہے اس لیے ہمیں کمپلیکیشن لگتی ہے. جو انوالو ہے اس میں کوئی کمپلیکیشن لگتی ہے, بڑا اسٹریٹ انہوں نے نکالے ہوں گے نا آپ کو. ہاں جیسا ایک خاتون مدعا اس کا ختم ہوا 1 مہینہ پہلے, تو اب اس کو اثر عدت ہے اس کی. اچھا اچھا ہاں جی عدت ہے, سب کچھ اسی طرح سے ہے. ٹھیک. اور اگر وہ حاملہ ہے تو پھر وہ جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی. مطلب کہ اس کا نا کچھ ہے, صرف یہ ہے کہ ٹائم باؤنڈ ہے. یہ کیسے شروع ہوئے, کہاں, کس کیوں کیسے کیا, مطلب پتہ نہیں یہ کہتے ہیں شروع سے ہسٹری میں ہے کہ شروع سے تھا لیکن بعد میں بند کر دیا. بند کر دیا. یہ ایک جگہ میں نہیں پڑھا, یہ تھا ہاں جی تھا بہت پہلے بند کر دیا. ہمارا یہ ماننا ہے. ہاں اب نہیں. رات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا. یا اس کے بعد جب انہوں نے کوئی چیز ختم کر دی, میں ختم کر کے کہ صحیح ہے, میں ایک بات کر رہا ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مدعا ہے کیا, یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. اب صحیح غلط کا تو ہم کہتے ہیں, اگر آپ یہ بات جائیں گے تو آپ کہیں گے صحیح ہے. یہ تو مسئلہ پہلا اس لیے ہے کہ آپ یہ نہیں ہے, اس لیے آپ کہتے غلط ہے. کل کچھ یہ بن جائے گا کیونکہ ہاں شیعہ یہاں نہیں کرتے نہیں کرتے, پاکستان ہوتے ہیں. میں نہیں کوئی دیکھا. اسی نے دیکھا دس کے تو تھوڑا کر دیتے. اللہ اکبر. اگر وہ تبلیغ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن اندر وہ اندر یعنی کہ نہیں معاشرہ سے مائنورٹی ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا تو وہ کہا وقال اولیاؤہم من الانس, تو کہیں گے اولیاؤہم دوست ان کے یعنی شیاطین کے, من الانس انسانوں میں سے, کیا کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے رب استمتع فائدہ اٹھایا, بعضنا ہمارے بعض نے, ببعض بعض سے, بعض ایک دوسرے سے, جی ہاں ایک دوسرے سے. وبلغنا اجلنا الذی, وبلغنا اور پہنچ گئے ہم, اجلنا اجل وقت کو کہتے ہیں, وعدے کو کہتے ہیں نا, اجلنا اپنے وقت اپنے وعدے کو, الذی جو اجلت لنا جو مقرر کیا تھا ہمارے لیے, وہ وقت پورا ہو گیا. تو قال النار مثواکم, تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ النار مثواکم, ہاں کہ النار جو ہے آگ وہ تمہارا ٹھکانہ ہے, اور وہاں پر خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں, الا ما شاء اللہ سوائے جو چاہے اللہ. ان ربک حکیم علیم, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے اور خوب علم والا ہے. تو آیت میں یہ کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو یہ فرمائے گا کہ اے جنات کے گروہ, تم نے انسانوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیا. اچھا پھر جو لوگ دنیا میں جنات کے ساتھی بنے ہوئے تھے نا, وہ یہ کہیں گے, ایک لحاظ سے اعتراف وہ کریں گے کہ اے ہمارے رب, ہم نے ایک دوسرے کو یعنی فائدہ اٹھایا, اعلی کار بنا لیا ہے نا جی. کیا معنی, یعنی وہ کہیں گے انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے کہ جنات نے ہمیں شکار کر لیا تھا, لیکن ایک دوسرے سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے رہے, یعنی ہم ان سے کام نکلواتے رہے شیاطین سے, اور یہ ہم سے مفادات حاصل کرتے رہے. ان سے کیا کام نکلواتے رہے, یہی ہے نا شیطان جو ہے کیا کرتے ہیں, یہ ہے نا سورہ ہجر میں, یہ سن بن کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں کسی طرح وہ پتہ چل جائے, اور یہ زمین پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا
دست شناس نجومی کہانت والے تھوڑا سا ان کو بتا دیتے ہیں، باقی وہ اپنے پاس سے کہانیاں گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، جنات اور وہ اس چیزوں کو۔ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ مل جل کر ہی ہم ان کی باتوں میں آتے رہے ہیں، یعنی جنات کو ہم نے اپنا موکل بنا لیا، ان کے ذریعے سے ہم چاہتے رہے کہ ہمیں فیوچر کی غیب کی خبریں مل جائیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ سارا دھندا وہی ہے نا جو کہانت کی اور نجومیوں کی دکانیں انہوں نے چمکائی ہوئی ہیں، اور وہ اپنا فائدہ جنات اٹھاتے رہے، شیاطین، کہ وہ تو چیلنج کر کے آیا تھا نا، کہ چیلنج کیا کیا تھا، ہو چیلنج بڑا زبردست یار، 7-17 اور بہت سی جگہ ہے، بہت سی جگہ ہے، یہ بھی ایک چیلنج۔ ایک تو وہ ہے نا کہ میں گھات میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے، ہاں لاقودنہ، بالکل بیٹھ جاؤں گا، اور رائٹ سے لیفٹ سے آگے پیچھے سے وار کروں گا، میں جانے نہیں دوں گا۔ لیکن اس میں کہا ہے یہی عزازیل نے کہا کہ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ سے کہہ رہا ہے یہ کہ نہیں آپ پائیں گے، یہ جو آپ نے بنی نو انسان آدم کی اولاد بنا رہے ہیں نا، مجھے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ان کی جو اولاد ہے اس میں سے آپ کو شکر کرنے والے نہیں ملیں گے۔ یہ چیلنج کر کے آیا، کہا میں ایسے ناشکرے اور ایسے ان کو بہکا دوں گا۔ اور بہت سی جگہ آیا جب اللہ نے کہا نا کہ تو میں بھی تجھے اور تیری پیروی کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دوں گا، لَأَمْلِأَنَّ، ہاں بڑا وہ ہلا دینے والا منظر ہے، وہ ہے کہ جہنم کہے گی حل من مزید، وہ آئے جا رہے ہیں حل من مزید، ابھی اور بھی ہیں، اللہ اکبر، بڑا زبردست وہ ہے کہ آئے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہ اس میں کیا ہے، تو بہکا، لیکن 2 جگہ یہ آیا ہے کہ تو چیلنج تو کر رہا ہے، کہ کہا لیس من عبادی، میرے بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے کہ سارے 100% کو تو بہکا دے گا، میرے بھی بندے ہوں گے۔ تو اس کا بہترین یہی ہے کہ اللہ اور رسول کی محافل اٹینڈ کیا جائے، زیادہ زیادہ قرآن پڑھا جائے، اور وہ ہے شیطان کی ایسی کی تیسی بھاگ جائے گا شیطان، ہے نا جی، یہ ہے۔ پھر ایک جگہ کہا کہ جو اللہ کے کلام کو بالکل ہی بھلا دیتا ہے تو ہم شیطان کو اس کو قرین بناتے ہیں، ساتھی، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اس کو قرآن سے پہنچتی ہے، قرآن سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے نا، اسی لیے کہا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، شیطان نہیں چاہتا کہ پڑھو، اس لیے اللہ کی پناہ مانگو تم، یہ قرآن میں ہے بالکل اعوذ باللہ کہ ہے نا، وہ سب اسی پیرائے میں ہیں۔ تو یہ ہے، تو فرمایا کہ اب یہ وہاں پر جیسے ایک لحاظ سے اقرار کرنا ہے کہ ہم دونوں ہی بیٹھ گئے تھے، یعنی انسان بھی ان میں سے کہیں گے کہ اس کے کہنے میں آ گئے، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، تو وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اقرار پر یا اعتراف کرنے پر اللہ کہیں گے چلو یار معاف کر دو، اب انہوں نے غلطی کا احساس کر لیا، نہیں، کیونکہ دارالعمل دنیا ہی ہے، وہاں پر کوئی ریکویسٹ نہیں مانی جائے گی، کوئی پچھتاوا، کوئی حسرت، کچھ نہیں، قرآن بار بار کہا ہے۔ وہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی ایک دفعہ چانس مل سکتا ہے واپس جانے کا، سینگ از بلیونگ، جب سامنے دیکھیں گے نا یار واقعی جو کہا جاتا تھا سب ہے، جنت جہنم آگ، یہ تو کہا یہ تو یار واقعی سچ ہے یار، تو ایک چانس مل سکتا ہے کہ ہم جب واپس جائیں گے تو کبھی غلط کام نہیں کریں گے، مومن بن کر رہیں گے، تو اللہ اکبر، تو ایسا ممکن نہیں ہے، وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ قرآن بڑا مفصل کلام ہے، یعنی ہر پہلو سے سمجھایا جاتا ہے، وہ منظر کشی کر کے بھی کہ قیامت کا دن ہے اور وہ ہے، تو یہ سارے موضوعات ہیں قرآن کے، اور وہ واضح طور پر بتا دیا، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ جی وہاں ریکویسٹ مان لی جائے گی، چلو یہ کہہ رہے کہ ایک دفعہ بھیج دو تو بھیج دو واپس، تو یہ اسی طرف ہے۔ تو
تو یہ ان کے اس اعتراف پر بھی قالا اللہ تعالیٰ فرمائے گا النار مسواکم، ہاں اب کچھ نہیں ہو سکتا، دنیا میں تم بہکے رہے، غلط کام کرتے رہے، ایک دوسرے سے تمتع کرتے رہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے تو حجت تمام کر دی تھی، میں نے رسول بھی بھیجے، میں نے الہامی کتابیں بھی بھیجیں، میں نے تمہیں موقع بھی دیا، میں نے تمہیں مہلت دی سنبھلنے کی، تم اڑے رہے ضد تکبر گھمنڈ میں، تو اب چکھو مزہ، ذوقو، تو کہا النار مسواکم، اب تو آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، مسوا، اور آگ میں بھی خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ماشاء اللہ، یہ تو اللہ کی شان ہے، جس کو جس وقت چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی سزا میں تخفیف بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ الفاظ آتے ہیں الا سوائے ما جو شاء چاہے اللہ، ماشاء اللہ۔ ان ربک حکیم علیم، انا بے شک ربک آپ کا رب حکیم علیم، حکمت والا ہے اور بڑے علم والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت 129، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی، نون مضارع کی علامت ہے، ہاں ہم مسلط کرتے ہیں بعض الظالمین بعض ظالموں کو، بعضاً بعض پر، کیوں کرتے ہیں؟ انہی کے حرکات اور کرتوت کی وجہ سے، بما بوجہ اس کے، کانو تھے، یکسبون وہ کماتے، کسبہ سے ہے نا، تو آیت میں فرمایا کہ اسی طرح ظالموں کو، بعض ظالمین ہے نا، ظالموں کو ہم ان کے برے اعمال کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر ہم اس طرح ملا دیتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتے رہے، یکسبون۔ ولی کا مطلب تو دوست آیا تھا، یا ولی، ہاں یہ دونوں معنوں میں آتا ہے یہ، یہاں ساتھی، ہاں یہاں معنی بدل گیا۔ ہاں یہ میں نے بھی ایک دفعہ چیک کیا تھا، روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ولا یولی، اور اس میں فرق ہو، یہ اس کا وہ بنتا ہے جو ماضی ہے، اور اس کا معنی مسلط کرنا بھی ہے، دوستی بھی ہے، اس کے بہت سارے جیسے الفاظ کے معنی ہاں بنی زبان ہے، ہاں، اور وہ جو منہ پھیرنے کے معنوں میں آتا ہے یتولاہم، وہ بھی روٹ ورڈ تو یہی ہے، منہ پھیرنا بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ منہ پھیر کے ایک طرف محبت زیادہ ہو گئی، وہ اسی معنی میں آتا ہے، ہاں اسی معنی میں، منہ پھیر لیا، یعنی دوست بنانا بھی اس کا معنی ہے، منہ پھیرنا بھی معنی ہے اور دوست بنانا بھی معنی ہے، ہاں دونوں ہیں، دونوں، متضاد معنی، متضاد نہیں، وہ اس معنی میں ہوتا ہے جیسے منہ پھیرنا، منہ پھیر کے کہاں گئے، دوسری طرف، ایک طرف منہ تو نکال لیا، دوسری طرف پھیر لیا، جہاں پھیرا وہاں دوستی تھی، ادھر سے نفرت ہوئی، تو اس معنی میں وہ محبت بھی معنی آتی ہے اس کی، اور وہ منہ پھیرنا بھی معنی ہے، اور یہاں مسلط کرنا ہی معنی ہے، اور اس عربی میں بالکل اس کا معنی ہے مسلط کرنا، مسلط کرنا، یہ ساتھی نہیں سر ساتھی نہیں، آپ مسلط ہو گئے نا، اور یہ جو آیت ہے یہ بہت کمال کی آیت ہے سر، یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہے، جو ہمیں ظالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہے نا، ظالم تو ہم ہے نا، عوام ظالم ہے، ظلم کر بیٹھے اللہ کی نافرمانی کی، اور ہم پہ اللہ نے اور ظالم مسلط کر دی، معنی اس کا یہ ہے کہ جب کائنات میں قریب کر لیا ایک دوسرے کے، نہیں مسلط کر دیا سر، ہمارا جینا دوبھر کر دیا انہوں نے، ظالم کے اوپر چڑھ گیا، جب ہم نے ظلم کیے تو اللہ نے ہم پہ ظالم مسلط کر دی، لو چکو مزہ، ہم رو رہے ہیں بیٹھے ہیں، وہ سننے والا جب گیا تو بغداد میں، نہیں سر جو اب ہو رہا ہے سارا ہمارے اوپر جو ہو رہا ہے نا، چنگیز نے بالکل ظالم جب ہو گئے تو اس پہ اللہ نے ایسا ظلم ان پہ مسلط کیا، ان کی چیخیں نکال دی، یہ تو ہے بالکل صحیح، یہ اللہ کا قانون ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب اللہ سے منہ پھیرتے ہیں تو اللہ وہ ظالم ہو جاتے ہیں، اس طرح قوم فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ فاسق تھے، ظالم تھے، اس کی بات مانتے تھے فرعون کی، پھر فرمایا کہ وہ فرعون اور وہ سارے فاسق تھے، وہ مزہ چکھتے رہے اس کا، یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اوپر پھر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، یعنی عوام کو حکمران بھی ظالم پھر مل جاتے ہیں، ظالم عوام کو ظالم حکمران، بالکل، وہ اسٹرانگر ظالم ان سے، ہاں اور زیادہ،
ساری یہ اللہ کا کوڑا ہے. ہاں اللہ کا کوڑا ہے. اللہ کا کوڑا ہے. ہاں اسی لیے وہ کامنلی سننے میں آپ کے آتا ہوگا نا کہ جی جیسے عوام ویسے حکمران. لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر کہ جی پھر اللہ بھی ویسے ہی حکمران کر دیتا ہے. وہ اسی ضمن میں نا. وہ سر وہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے جگہ لکھا ہے کہ جیسے وہ گاؤں میں روڑیاں ہوتی ہیں نا، وہ جو پرمنٹ ہوتی ہے نا، یہ پرمنٹ ہوتی ہے. جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو اوپر پانی پرکولیٹ کرتے کرتے نیچے اس میں سے ہو کے گزرتا ہے. وہ اس روڑی کا سط ہوتا ہے. تو حکمران جو ہیں وہ عوام کا سط ہوتے ہیں. جتنی گندگی غلاظت ہے نکلتی وہ مہا گندے ہوتے ہیں جو اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 130 میں ہے. فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اس آیت مبارکہ میں دو جو مکلف مخلوقیں ہیں نا، جنات اور انسان، ان سے ایڈریس کر کے کہا ہے کہ دیکھو کیا ہم نے رسول نہیں بھیجے جو ہمارے احکام ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سناتے تھے، اور یہ جو دن ہے نا حساب کتاب کا ہیں اس کے بارے میں تمہیں انذار کرتے تھے، متنبع کرتے تھے تمہیں کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا. وَيُنذِرُونَكُمْ ڈراتے تھے تمہیں. اب ظاہر ہے یہ تو فیکٹ ہے، اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں تو وہاں اقرار کہیں گے، شہیدنا گواہی دیں گے وہ. اگرچہ یہ ان کے جانوں کے خلاف ہی جائے گا تو کہیں گے کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے نا اس نے بس دھوکے میں ڈال دیا. رسول تو آئے، پیغام بھی پہنچایا، لیکن بس ہم اسی میں مگن رہے. تو اس طرح وہ اپنے خلاف خود ہی جو ہے وہ شہادت اور گواہی دیں گے. غلطی یہ اس آیت مبارکہ میں کہا. تو آیت 130 ہے یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، علم کیا نہیں، یاتکم عطا یاتی آنا، کم مخاطب کا صیغہ ہے، آئے تمہارے پاس، رسولم رسول، منکم تم میں سے. لیکن یہاں تک جو الفاظ ہیں اس سے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رسولوں میں سے انسانوں کے لیے رسول ہوتے ہیں